نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں در حقیقت تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ بھی دوسروں سے جداگانہ بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور کبھی بھی تبدیل نہ ہوگا۔ پھر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلہ کا موضوع تو طے ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں صرف اسی بحث میں نہیں رہنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ یہاں یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلو، لیکن کس لحاظ سے؟ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیاری چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت یا دنیا داری یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو جسٹ ایک آزمائش ہے اور دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دھوکے کا سامان ہے، فنا ہونے والی کمائی ہے در حقیقت، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، جنت ہے اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں نیکیوں کے مقابلے میں اور سبقت لے جانے کے متعلق ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان اٹھا لے آئے۔ تو یہاں کیا شو کیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، مطلب ایک دوسرے سے وہ آگے نکلنا چاہتے تھے۔ فاروق اگر آدھا سامان لے کر آئے تو ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان ہی اٹھا لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اگر کسی نے جہاد میں شرکت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا تو باپ اور بیٹے میں اکثر بحث ہو جاتی، باپ کہتا کہ میں جاؤں گا جبکہ بیٹا کہتا میں جاؤں گا، آپ گھر پر رکیں، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی خدا کی راہ میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر آدھی رات عبادت کرتے تو دوسرے صحابی پوری رات عبادت کرتے، اگر ایک صحابی ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کرتے تو دوسرے آدھے قرآن کی تلاوت یا 2/3 قرآن کی تلاوت کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار اور اپنے عبادت گزار بندوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانوں کو عذاب دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، عبادت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ آیت 149 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خواہ کسی بھی شہر سے سفر کے لیے نکلیں،
نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر لیں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے۔ اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے اور حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ اگلی آیت میں اسی بات کو مزید تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے آؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری بار جب حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے یہ فرمایا گیا ہے کہ تم حالت سفر میں ہو یا پھر حالت اقامت میں، کسی جنگل میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اس کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلہ کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت اور بزرگی مانتے بھی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ اگلے جز میں فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی بلا شبہ یہ حق اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے کہ اسی کی ذات سے ڈرا جائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراض سے بالکل بھی نہ ڈرو، ان کے طعنے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں صرف میرے حکم کو پورا کرنا ہے اور اس معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں ہی تمہارا مددگار ہوں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا کرنے سے پہلے اس بات پر ہمیں غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں تو نہیں۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 2 مٹھیاں ہیں،
ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو اس پر پہلے غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو تو اسے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی بھی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں، مطلب سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بس جو ان کے دل و دماغ میں آتا ہے کام اور کر ڈالتے ہیں، بجائے اس کی فکر کیے کہ اس کی رضا اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر کے رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ ترجمہ، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اور اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا گیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا، جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں فرماتے ہیں، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں ہر وہ چیز سکھاتے ہیں جس سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔ اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جداگانہ تھا، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جداگانہ ہو گیا۔